وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے۔ بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ سو اس کو یاد کرتا ہوں، اسی کے نام سے آغاز کرتا ہوں۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی میرے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، آرام سے ہوں، سکون سے ہوں، خیریت سے ہوں اور خوش ہوں، آمین۔ اور اگر آج آپ کی زندگی کی کوئی اہم ترین شام ہے تو ہماری جانب سے اور B4U کے سبھی ساتھیوں کی جانب سے اور ہمارے سبھی دوستوں کی جانب سے، فیس بک کے سبھی دوستوں کی جانب سے، یوٹیوب کے سبھی دوستوں کی جانب سے بہت پرخلوص اور دلی مبارکباد قبول کیجیے۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی یہ خوشیاں رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ اور اگر خدا نخواستہ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، تو ہماری دعا ہے رب عزوجل آپ کو جلد از جلد صحتیاب کرے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی دور کرے، اگر آپ اداس ہیں تو آپ کی اداسی دور کرے، اگر آپ تنہا ہیں تو آپ کی تنہائی دور کرے۔ دوستو، آج میں جو بک لے کر آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں، اس کے خالق ہیں جناب خلیل اللہ فاروقی صاحب، اور بک کا نام ہے محبت خوشگمان ہے۔ اس میں سے خوبصورت پوئمز میں آپ کو کچھ سناؤں گا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ پوئمز آپ کو پسند آئیں گی، اور اگر آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہو تو ہمیں بتائیے گا، تاکہ تھوڑا سا ہمیں پتہ ہی چلے کہ آواز آپ سن پا رہے ہیں یا نہیں۔ خلیل اللہ فاروقی کہتے ہیں، محبت کے چراغوں کو ہوا کیسے بجھائے گی؟ ہوا پرزور ہے، پرشور ہے، موزوں ہے، لیکن ہوا چالاک ہے، شفاق ہے، بے باک ہے، لیکن ہوا یلغار ہے، آزار ہے، تلوار ہے، لیکن ہوا بے مہر و وحشی لہر ہے، پرقہر ہے، لیکن محبت کے چراغوں کو ہوا کیسے بجھائے گی؟ جو خالق ہے محبت کا، جو حافظ ہے محبت کا، جو ضامن ہے محبت کا، وہی مالک ہوا کا ہے۔ تو پھر کیسے ہوا کو سرکشی کرنے کا یارہ ہو؟ محبت کے چراغوں کو ہوا کیسے بجھائے گی؟ چلو عہد گزشتہ کے حوالے سامنے رکھ کر نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اگر اب تک نہیں پہنچے، اگر اب تک نہیں سمجھے، تو اس طرح سمجھتے ہیں۔ ہمیں تاریخ کے البم سے ایک تصویر ملتی ہے کہ دریا جس کا غصہ پل میں کشتی کو ڈبوتا ہے، اشارہ پاک خالق کا کسی جانباز کے کچے گھڑے کو گود میں لے کر کنارے تک بھی لاتا ہے۔ یہی قدرت کا سکہ ہے جو ہر ایک شے پہ چلتا ہے۔ تو جانے جہاں اگر اپنی محبت بھی مثالے جسم و جاں کی عارضی راحت سے برتر ہے، بدن کے قرب سے آگے بہت آگے کی منزل ہے، یہ ایک انمول رشتہ ہے، یہ دو روحوں کا بندھن ہے، تو پھر وحشی ہوا فطرت کی مرضی اور منشا پر فقط مبہم اشارے سے بدل کر اپنی فطرت کو محبت کے چراغوں کی حفاظت خود ہی کر لے گی۔ محبت کے چراغوں کو ہوا کیسے بجھائے گی؟ دوستو، یہ خوبصورت پوئم میں نے آپ کو سنائی پروگرام کے شروع میں۔ بک کا نام ہے محبت خوشگمان ہے۔ یہ بک ہے خلیل اللہ فاروقی صاحب کی، اور اس میں بہت خوبصورت پوئمز ہیں، آپ کو سننے کو ملیں گے آج کے اس سیشن میں، پروگرام میں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے اشعار سناؤں، اور آنے والے دنوں میں ہم آپ سے اشعار سنیں گے بھی۔ میری خوشی پہ ہنستا تھا، غم پہ روتا تھا، عجیب شخص میرے آئینے میں رہتا تھا۔ میری خوشی پہ ہنستا تھا، غم پہ روتا تھا، عجیب شخص میرے آئینے میں رہتا تھا۔ انا کی دھوپ نے چہرے پہ جھریاں ڈالیں، وگرنہ غنچۂ عارض چٹک بھی سکتا تھا۔ خودی کے تند تھپیڑے دبو گئے مجھ کو، جو چاہتا تو کنارے پہنچ بھی سکتا تھا۔ تمہیں مزاج کے موسم پہ اعتبار نہ تھا، تمہارے سخت اصولوں سے میں بھی ڈرتا تھا۔ مجھے یقین کہ تم منفرد ہو اوروں سے، تمہیں گمان کہ شاید میں اوروں جیسا تھا۔ بس احتیاط کے سانپوں نے ڈس لیا ہم کو، وگرنہ ہم نے جو چاہا تھا ہو بھی سکتا تھا۔ وہ خلوتوں میں میرے گیت چھیڑتا تھا خلیل، جو محفلوں میں میرے سائے سے بھی ڈرتا تھا۔
خوبصورت شاعری ہے. موقع ملے تو یہ مجموعہ کلام ضرور پڑھیے گا. اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نئے لکھنے والے ہیں تو ہمیں ضرور اپنی شاعری بھیجیے گا میسنجر پر. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں PDF فارمیٹ میں. اگر آپ بھیجیں تو ہمارے لیے آسانی رہے گی. اور اگر آپ میں کوئی بک ہے، آپ کا مجموعہ کلام ہے، تو ہمیں وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ہمارے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. RJ رجب بلال، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا، بہت شکریہ. اور کمال عشق، خلیل اللہ فاروقی کہتے ہیں عشق خود بین و خود آگاہ بنا دیتا ہے، دونوں عالم کا شہنشاہ بنا دیتا ہے. سایہ بال ہما سایہ ہمارا ہے خلیل، جس پہ پڑ جائے اسے شاہ بنا دیتا. اس سے خوبصورت اشعار آپ کو اس مجموعہ کلام میں پڑھنے کو ملیں گے. جب بھی موقع ملے، اگر آپ کو کہیں یہ بک ملے تو ضرور پڑھیے گا. آپ کو یقیناً اس میں ایسی خوبصورت شاعری ہے. سالگرہ کے حوالے سے ایک اس میں پوئم تھی، وہ میں دیکھتا ہوں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہاں جی، سالگرہ کے بارے میں یہ پوئم ہے، بہت خوبصورت پوئم ہے. عموماً دوستوں کو پوئم کی تلاش رہتی ہے. روما قریشی نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. سالگرہ عنوان ہے اس پوئم کا. خلیل اللہ فاروقی کہتے ہیں جلتی شمع روشن چہرے، کامنی لڑیاں نازک سہرے، نرگس بیلا موتیا لالا، جوہی چمپا اور بنفشا، ہر کوئی یہاں شاد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا. ہم تو صرف دعا گو لوگ، خاک و مہر کا کیا سنجوگ، پاس رہیں یا دور رہیں، وحشت سے رنجور رہیں، محفل تو آباد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا. ترک تعلق خوب کیا، دل پر کاری وار سہا، نوچ دی کوپل چاہت کی، آس نہ رکھی راحت کی، دل محو فریاد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا. کیسے کیسے خواب بنے، رنگ برنگے پھول چنے، سالگرہ کا کیک کٹے گا، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رہے گا، خواب ہر ایک برباد ہے نا، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا. بہت خوبصورت ہے یہ پوئم، یقیناً آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. فاروق روز میرپور سے ہمیں آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ فاروق بھائی. آپ ریڈیو کے دور سے میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ ہمیں فالو کرتے ہیں، میں اب کیا کہوں سوائے اس کے کہ ویلکم. یہ خوبصورت پوئم ہے تمہاری بھیگتی پلکوں نے بارہا پوچھا. خلیل اللہ فاروقی کہتے ہیں کہ تمہاری بھیگتی پلکوں سے میں نے بارہا پوچھا کہ دل کے کھیل میں کیا جیتنے والے بھی روتے ہیں، وہ جن کی چشم خود بھی اور کو دیکھا نہیں کرتی، بھلا کس دل سے غم کے تار میں موتی پہ روتے ہیں. تمہاری بھیگتی پلکوں سے میں نے بارہا پوچھا کہ کیا مانند شیشہ پتھروں میں بال آتا ہے، اثر انگیز ہے اب تک محبت کا وہی جذبہ جو ایسے ہوش مندوں کو جو پاگل بناتا ہے. تمہاری بھیگتی پلکوں سے میں نے بارہا پوچھا، مزاج حسن میں یوں یک بیک کیا انقلاب آیا، ستارہ دیکھنا اور دیکھ کر افسردہ ہو جانا، بڑی تاخیر سے تم کو ستاروں کا حساب آیا. تمہاری بھیگتی پلکوں سے میں نے بارہا پوچھا کہ ترک ربط پہ کیا مجھ سے وحشی یاد آتے ہیں، تعلق توڑنا آسان تو تھا آنکھ کیوں نم ہے، انا پرور جفا پیشہ بھی یوں آنسو بہاتے ہیں. تمہاری بھیگتی پلکوں سے میں نے بارہا پوچھا کہ جلنے اور جلانے میں بھلا کیا لطف آتا ہے، بس ایک جھوٹی انا کے واسطے برباد ہو جانا. خودی کے زوم میں انسان کتنے دکھ اٹھاتا، تمہاری بھیگتی پلکوں سے میں نے بارہا پوچھا. خوبصورت پوئم، یقیناً آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اور ایک اور خوبصورت پوئم آپ کو سناتا ہوں، سمجھوتا. خوشحال سے تم بھی لگتے ہو، یوں افسردہ تو ہم بھی نہیں، پر جاننے والے جانتے ہیں. خوشحال سے تم بھی لگتے ہو، یوں افسردہ تو ہم بھی نہیں، پر جاننے والے جانتے ہیں، خوش ہم بھی نہیں، خوش تم بھی نہیں. تم اپنی خودی کے پہرے میں اور دام غرور میں جکڑے ہوئے، ہم اپنے زوم کے نرخے میں،
انا ہم ہاتھ ہمارے پکڑے ہوئے، تم اپنی خودی کے پہرے میں اور دام غرور میں جکڑے ہوئے، ہم اپنے زوم کے نرغے میں، انا ہاتھ ہمارے پکڑے ہوئے، ایک مدت سے غلطاں پیچاں تم ربط و گریز کے دھاروں میں، ہم اپنے آپ سے الجھے ہوئے پچھتاووں کے انگاروں میں۔ محصور تلاطم آج بھی ہو، وہ تم نے کنارے ڈھونڈ لیے، طوفان سے سنبھلے ہم بھی نہیں، کہنے کو سہارے ڈھونڈ لیے۔ خاموش سے تم ہم مہر بلب، جگ بیت گئے چپ بات کیے، سنو کھیل ادھورا چھوڑتے ہیں، بنا چال چلے بنا مات کیے، جو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں وہ سائے رک بھی سکتے ہیں، چلو توڑو قسم اقرار کریں، ہم دونوں جھک بھی سکتے ہیں۔ خوبصورت پوئم سمجھوتا۔ اگر آپ نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے تو میں ہوں بدر نذیر بابر، بی فور یو کے فیس بک پیج پر آپ ہمیں سن رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ پائیں گے، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام شیئر کیجیے، کیونکہ میرا جو ایم ہے، جو میرا تہیہ ہے، جو میں نے سوچ رکھا ہے کہ اچھی شاعری دوستوں تک پہنچانی ہے، جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ کتابوں میں آپ کو اوریجنل شاعری ملے گی، اس میں کوئی ایسا آپ کو پوئٹری نہیں ملے گی، مثلا میرے جیسا کوئی بندہ اپنے نام کے ساتھ فیس بک پر یا کہیں اور شیئر کر دے۔ شاعر کو اس کا جو حق دینا چاہیے، اور اگر آپ اچھے اشعار کی تلاش میں ہیں اور اچھی شاعری کو سمجھتے ہیں، شاعری اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے احساسات ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، پسند ناپسند بدلتی رہتی، اور اس کے مطابق جیسے جیسے ہمارا ذہن سوچتا ہے ہمیں اشعار پسند آتے ہیں۔ بعض اوقات جو اشعار کسی زمانے میں پسند ہوتے تھے وہ بعد میں نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہم ہنستے ہیں کہ یار ہمیں یہ شعر بھی پسند تھا، اور کبھی کبھار ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی شعر بول دیتا ہے کوئی، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس شعر سے ہماری فلاں یاد وابستہ تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کوئی گیت سنتے ہیں، اور بعض اوقات گیت سننے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس گیت کی اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اس گیت سے یاد وابستہ ہوتی ہے۔ یادوں کا ایک ہجوم سہی میرے آس پاس، دل سن کے ایک نام دھڑکتا ضرور ہے۔ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گیت ہمیں یادوں میں لے جاتا ہے، اور پھر وہ گیت ہمارے ذہن سے ایسے چپکتا ہے کہ ہم اس گیت کو بھول نہیں پاتے۔ آج بھی ہم سے جو بزرگ لوگ ہیں، ہم تو بزرگ اب ہونے ہی والے ہیں یا ہو گئے، وہ لوگ جب پرانے گیت سنتے ہیں تو نیئر بھٹی صاحب تو نہیں سن رہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے جب وہ جھومتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی یاد تو وابستہ ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم کالج کی یاد ہو سکتی ہے، اسکول کی یاد ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی کوئی یاد ہو سکتی ہے۔ محبت کو کسی ایک جگہ پر قید نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم پتہ نہیں کیوں محبت صرف اسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاتون کو یا مرد سے ہوتی ہے، کسی مرد کو کسی خاتون سے ہوتی ہے۔ محبت کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں قید نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے والے نے یہ بھی کہا، غالباً ناصر کاظمی صاحب کا یا محسن نقوی صاحب کا شعر ہے مجھے یاد، میرا پسندیدہ شعر ہے، اس سے اچھا شعر ہے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں کسی کے لیے۔ اور ایک اور جو میرا پسندیدہ شعر ہے وہ غالباً ناصر کاظمی صاحب کا ہے کہ میری نوائیں الگ میری دعائیں الگ، میرے لیے عاشیاں سب سے جدا چاہیے۔ تو اشعار ہم آپ کو سنا رہے ہیں، محبت خوشگمان ہے۔ یہ بک ہے خلیل اللہ فاروقی صاحب کی، اگر آپ نے نہیں پڑھی، یہ بک آپ کو کہیں سے مل جائے تو ضرور پڑھیے گا۔ لیکن اس بک میں جو پوئٹری ہے اگر آپ کو فیس بک پہ یا کہیں اور ملی تو شاید اس میں کوئی کمی کر دی ہو یا اپنی طرف سے کوئی لائن لگا دی ہو۔ جب انسان، میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، میں نے ڈائری میں آپ کو اپنی ڈائریاں بھی سناؤں گا، بہت میں نے ڈائریوں میں اشعار جمع کی ہیں،
اور نوید بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا، تھینک یو ویری مچ. اور بہاول نگر سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ نوید بھائی. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ڈائریاں میرے پاس بہت ہیں، ان میں اشعار بہت ہیں. میرے دوست ہیں اویس کیانی، ان سے میں نے بات کی تھی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو ان کو میں نے کہا تھا کہ یار میں یہ شاعری جو میں نے اتنی لکھی ہے یہ میں دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں. تو یہ میں اسی سلسلے میں معاف کیجیے گا، یہ شروع کیا ہے میں نے سلسلہ. میں اگر آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میں یہاں یو کے سے بریڈ فورڈ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اور گزشتہ 22 سال سے میں ریڈیو سے وابستہ رہا، اور آواز سے رشتہ تھا میرا دوستوں سے. گزشتہ 4 سال سے میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا. اس وقت شروع کیا جب مجھے کچھ نہیں آتا تھا، نہ گرافک نہ چینل کا پتہ. ابھی بھی میرا جو کانٹینٹ ہے، جو میں پسند کرتا ہوں شاعری، 3.5 سال میں شاید اتنے زیادہ وہ سبسکرائبر نہیں ہے، کیونکہ میری شاعری ہے جو مجھے پسند ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شاعری ہو جو حقیقت سے قریب ہو، جس میں حقیقت ہو، جو دل کو چھو لے، جو وقتی شاعری نہ ہو. اگر موقع ملے تو جس طرح ہمارا بی فور یو یو کے فیس بک پیج ہے، اسی طرح چینل کا نام بھی، یوٹیوب چینل کا نام ہے بی فور یو یو کے. وزٹ کیجیے گا، اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، چاہیں تو کمنٹ کر دیجیے گا، خوشی ہوگی. اور آگے میں آپ کو یہ خوبصورت ایک اور پوئم سنانا چاہوں گا. کتاب کا جو نام ہے اس پر یہ پوئم ہے، محبت خوش گمان ہے. کہتے ہیں تمہاری انگشتری کے نگ میں میری محبت چمک رہی ہے. اگر کبھی یہ گمان بھی گزرے کہ میں تمہیں بھولنے لگا ہوں تو اس نگینے کو دیکھ لینا. میری نگاہوں کی جگمگاہٹ تمہاری آنکھوں سے یہ کہے گی، سنو محبت تو خوش گمان ہے. اگر کوئی بغض دل کا مارا، نظر سے ٹوٹا ہوا ستارہ تمہارے سینے میں وسوسوں کے قصیل خنجر اتارتا ہو، کہ وہ جو دل پھینکو بے وفا ہے، کہ وہ جو سب پر فریفتہ ہے، کہ وہ جو پردیس جا بسا ہے، تمہیں بھنور بیچ چھوڑ دے گا، وفا کے سب قول توڑ دے گا. تو اس سے پہلے کہ رو پڑو تم، تو اس سے پہلے کہ جل بجھو تم، تو اس سے پہلے کہ یہ کہو تم، وہ عہد و پیما سب غلط تھے، وفا کے عنوان سب غلط تھے، سحر کے امکان سب غلط تھے. تم اپنے انگشتے دل ربا پر گلاب چہرہ جھکا کے کہنا، سنو وہ سچ مچ ہی بے وفا ہے. تمہارا روتا سوال سن کر یہ شوخ نگ مسکرا پڑے گا. محبتوں کے سفیر بن کے یہ سرخ نگ اور ہنسی انگوٹھی میری نمائندگی کریں گی. تمہارے چہرے سے چھیڑ کرتے، تمہاری آنکھوں کے رنگ پڑھتے، تمہارے بالوں پہ ہاتھ رکھ کے، تمہارے گالوں کو تھپ تھپا کے حسین انگشتری کہے گی، سنو محبت تو خوش گمان ہے، محبت تو خوش گمان ہے. اور ایک اور خوبصورت پوئم ہے، تھوڑی لمبی پوئم ہے، لیکن اگر آپ ہمیں ابھی بھی جوائن کیا تو میں بدر نذیر بابر بی فور یو یو کے فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہوں. اور شاعری ہم آپ کو سنا رہے ہیں، محبت خوش گمان ہے، بک خلیل اللہ فاروقی صاحب کی. پروگرام ہے ایک شاعر. اور آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ منڈے دوپہر 3 بجے میری پوری کوشش ہے کہ یعقوب علی صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی جائے. یعقوب علی صاحب یہاں یو کے میں، ہمارے یارک شہر میں ریڈیو کا ایک بڑا نام، فاؤنڈر میں جو ریڈیو شروع کیا گیا یہاں بریڈ فورڈ میں، اس میں ان کے بانیوں کا نام ان میں شمار ہوتا ہے ان کا. اور میری پوری کوشش ہے. کہتے ہیں کہو پھر کیا کیا جائے، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تم کو اچھا لگتا ہوں، کہو پھر کیا کیا جائے. تمہاری مسکراتی گاتی دل ربا آنکھیں بہت گہری بڑی قاتل نہایت خوشنما آنکھیں، میرے دل سے میری بےتابیوں سے کھیلتی آنکھیں، وہ پہلے پیار کی ظالم کسک کو جھیلتی آنکھیں، خاموشی کی زباں میں مجھ سے کیا کچھ بولتی آنکھیں، وہ دل کے بھید سارے ان کہے میں کھولتی آنکھیں.
بظاہر دوستوں میں کھلکھلاتی، چور نظروں سے مجھے آواز دیتی ڈھونڈتی آنکھیں، وہ میری روح کے رخسار کو ایک فاصلے سے چومتی آنکھیں، یہ سب باتیں بتاتی ہیں میں تم کو اچھا لگتا ہوں۔ وہ میرے ضبط کھو دینے پہ فہمائش بھری نظریں، ادائے بے نیازی کا وہ ایک ناکام سا منظر، وہ ایک کمزور سی بے التفاتی، بے روحی کی صرف ایک مہم سی کاوش، مجھے، ہاں بس مجھے یوں ہی نظر انداز کرنے کی بہت ایک دلچسپ کوشش، سر محفل تمہارا راز کھل جانے کے ڈر سے بے ارادہ غیر اہم لوگوں سے رسمی گفتگو کرنا، یہ سب باتیں بتاتی ہیں میں تم کو اچھا لگتا ہوں، کہو پھر کیا کیا جائے۔ میرے بے ساختہ فقرے، میرے لہجے کی ہر شوخی، میرا ہر وقت ہر ایک سمت تم کو ڈھونڈتے رہنا، نظر پڑتے ہی تم پر زور سے دل کا دھڑک اٹھنا، بہت ہی والہانہ پن سے تم کو دیکھتے رہنا، میرا خوابوں خیالوں میں تمہارا ہاتھ تھامے دور تک چلتے چلے جانا، مثالوں میں حوالوں میں تمہارا ذکر لے آنا، کسی نوخیز لڑکے کی طرح ہر کاغذ پر تمہارا نام لکھنا اور لکھ کر مٹا دینا، یہ سب باتیں بتاتی ہیں مجھے تم اچھی لگتی ہو، کہو پھر کیا کیا جائے۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تم کو اچھا لگتا ہوں، کہو پھر کیا کیا جائے۔ ہمارے درمیان رسم و رواجوں کا، سماجی مرتبے کا، عمر کا اور خاندانوں کا بہت گہرا خلا ہے، اس کو کیسے پر کیا جائے، کہو پھر کیا کیا جائے، کہو پھر کیا کیا جائے۔ مجھے یقین ہے یہ خوبصورت پویم آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور یاسین بھٹی صاحب، وعلیکم السلام، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اور محبت خوشگمان ہے، میں سنا رہا ہوں دوستوں کو، اور مجھے یقین ہے یاسین بھٹی صاحب ہمارے بریڈ فوڈ کے ممتاز شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، بہت مشکور ہوں آپ نے وقت نکالا۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اور میں بھٹی صاحب کے بھی ایک خوبصورت مجموعہ کلام ایک سے دو ہیں ان کے میرے پاس موجود ہیں، میری لائبریری یہاں بہت زیادہ بکس پڑھی ہیں کیونکہ میرا کتابوں سے عشق ہے۔ کتاب آپ کے پاس موبائل میں اگر آپ کہتے ہیں شاعری ہے یا جو کچھ بھی ہے، میں آپ سے ایک مشورہ دوں گا آپ کو، دوستوں کو، کہ اگر آپ کہیں جائیں تو اپنے پاس ایک کتاب رکھا کریں جو آپ کو پڑھنے میں جو دلچسپی جس میں آپ رکھتے ہوں، کیونکہ کتاب جب آپ کھول کے پڑھتے ہیں حرفوں پہ نظر جاتی ہے تو وہ حرف جو آپ کو پسند ہوں وہ آنکھوں کے رستے جب دل میں اترتے ہیں تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیے گا، کتاب ہاتھ میں رکھیے موبائل کی جگہ، موبائل اچھا ہے لیکن اگر بیٹری ختم تو بس پھر آپ کے پاس کتاب ہوگی، اتنا چلیں، ایک متبادل رکھ لیجئے، کتاب اٹھایا کیجئے، کتاب رکھا کیجئے، اچھا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں محبت کرنے والے دل بہت حساس ہوتے ہیں، بس ان کا ایک ہی محور، بس ان کا ایک ہی مرکز، بس ان کی ایک ہی منزل، بس ان کی جستجو کا اور تڑپ کا ایک ہی حاصل، انہیں بس ایک ہی دھن ہے، خدا محبوب کو ان کے ہمیشہ شادماں رکھے، نہ اس کا دل کبھی ٹوٹے، نہ کوئی سانحہ گزرے، کوئی غم چھو نہیں پائے، اداسی پاس نہ آئے۔ محبت کرنے والے دل بہت حساس ہوتے ہیں، کبھی سودا نہیں کرتے، نہ کوئی شرط رکھتے ہیں، نہ ان کو معاوضے کی حرص ہوتی ہے، کسی رد عمل سے یا بدل سے ان کو کیا مطلب، انا سے ان کا کیا رشتہ، جفا سے کیا علاقہ ہے، انہیں تو ایک ہی دھن ہے، خدا محبوب کو ان کے ہمیشہ شادماں رکھے۔ خوبصورت شاعری ہے۔ ایک یہ شعر ہے ان کا، اس کے رخسار پہ ڈمپل نے قیامت کر دی، اس کے رخسار پہ ڈمپل نے قیامت کر دی، ایک چھوٹے سے بھنور میں میرا دل ڈوب گیا۔ اور مجھے یقین ہے یہ شاعری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ بعض اوقات اچھی بک ہو، اچھی شاعری ہو، شاعری میں نے پہلے جیسے کہا کہ شاعری اچھی ہی ہوتی، یہ دل کا کیا ہوتا ہے خزاں بہار کے آنے سے، سب موسم ہے دل کھلنے مرجھانے سے۔ خلیل اللہ فاروقی کہتے ہیں بڑی پرسکون تھی زندگی، نیا درد کس نے جگا دیا۔
کسی بے نیاز نگاہ نے میری وحشتوں کو بڑھا دیا۔ میرے کم سخن کا یہ حکم تھا کہ کلام اس سے میں کم کروں۔ میرے ہونٹ ایسے سلے کہ پھر میری چپ نے اس کو رلا دیا۔ مجھے اپنے عشق پہ ناز تھا مگر اس کے قول کا پاس تھا۔ میرے چارہ ساز بھی رو پڑے، وہ کمال ضبط دکھا دیا۔ اسے شعر سننے کا ذوق تھا، مجھے عرض حال کا شوق تھا۔ اسی ذوق و شوق میں ایک دن اسے دل کا حال سنا دیا۔ وہ نگاہ کیسی نگاہ تھی، یہ گریز کیسا گریز ہے۔ مجھے دیکھ کر بھی نہ دیکھنا، اس ادا نے راز بتا دیا۔ کسی نام سے کسی یاد سے میرے دل کی بزم سجی رہی۔ کبھی یہ چراغ جلا دیا، کبھی وہ چراغ جلا دیا۔ اور میری آنکھیں تمہاری آنکھوں میں جانے کس کو تلاش کرتی ہیں۔ خوبصورت شعر تھا یہ بھی۔ اور اگر آپ نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے تو آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں فیس بک۔ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پروگرام شیئر کیا کیجیے، خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ میں جو محنت یا جو کچھ بھی ہے، جو میرا شوق ہے، میرا شوق آپ تک اچھی شاعری پہنچانے۔ جب آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری محنت وصول ہوگی۔ جو میں چاہ رہا تھا وہ اب دوستوں تک پہنچ گیا۔ ترک تعلق کھیل نہیں ہے، پہلے پہل گھبرائے بہت، اپنی انا کے پاگل پن پر اکثر ہم پچھتائے بہت۔ اس کو بھی معلوم نہیں تھا، ہم بھی کچھ نا واقف تھے، عشق سے مشکل کھیل میں پڑنا دونوں کو تڑپائے بہت۔ فرتے حیا سے سرخ ہوا تھا میرے عرض حال پہ جو، جتنا اس کو بھولنا چاہوں وہ چہرہ یاد آئے بہت۔ کیسا زوم، کہاں کے تیور، کس کی خودی اور کیسی انا، یارو سچی بات تو یہ ہے کھو کے اسے پچھتائے بہت۔ اور اس کی آنکھیں بھی وہ جل تھیں، شاید وہ بھی رویا تھا، وہ بھی ہم کو بھول نہ پایا، یاد اسے ہم آئے بہت۔ نرگس، بیلا، جوہی، چمپا، سب اس کی تصویریں ہیں۔ رات کی رانی کا ہر جھونکا اس کی یاد دلائے بہت۔ امبا پر کوئل کی کوک سے دل میں ہوک سی اٹھتی ہے، اس پر بھیگا سا موسم دل کی آگ بڑھائے بہت۔ اور صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہیں آج خلیل، اس کی یاد کا چبھتا کانٹا اشک خون رلائے بہت۔ اور بہت بہت شکریہ نوید بخاری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو گیت سنوایا تھا مہدی حسن صاحب کا وہ آپ کو پسند ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں دوستوں میں آپ کو گیت بھی ساتھ ساتھ سنوایا کروں گا، کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ اچھے گانے والے ہیں اور آپ کا گانا کہیں ریلیز نہیں ہوا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گیت ہمیں بھیجیے، کیونکہ وہ کاپی رائٹ میں نہیں آتے اور وہ ہم اپنے پروگرام میں لگائیں گے۔ اور اگر آپ نے وہ گیت یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہیں تو پھر میرے لیے مشکل ہوگی۔ ویسے آپ گنگناتے ہیں تو ضرور کوشش کیجیے، اگر آپ کی اپنی کاوش ہے، آپ نے خود گیت بنایا، خود اس کو لکھا، خود ساز ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر آپ نے اپنے طور پر بنایا تو آپ ہمیں بھیجیے، ہم اپنے پروگرام میں ضرور آپ کا وہ گیت چلائیں گے، دوستوں تک پہنچائیں گے۔ یوٹیوب پر بھی ہمارے پروگرام میں وہ گیت ہوگا۔ میں حاضر ہوں، کوئی تو بات ہو جو اس کو نمایاں کر دے، میں کسی عام سی لڑکی کا نہیں ہو سکتا۔ خوبصورت شعر ہے۔ اور یہ خوبصورت پوئم ہے محبت ایک دعا ہے۔ کہتے ہیں محبت ایک دعا ہے، بس مجھے تم یہ دعا دینا، خطا کوئی جو ہو جائے، کبھی لہجہ بدل جائے، ضروری بات رہ جائے، میرا چہرہ بگڑ جائے، اگر پہچان نہ پاؤں تمہیں، اگر جان نہ پاؤں، دعا دینا۔ محبت ایک دعا ہے، تم مجھے بس یہ دعا دینا، ستارے توڑ نہ پاؤں، تمہارے کام نہ آؤں، توازن جو نہ رہ پائے، نظر بندی نظر آئے، اشارہ ہو شرارت کا، کوئی دھوکہ بصارت کا، دعا دینا۔ محبت ایک دعا ہے، مجھے بس تم یہ دعا دینا۔ میں تم سے کہہ نہیں پایا، تمہارے نام کا سایہ میرے ہمراہ رہتا، مجھے ہر پل یہ کہتا ہے، کوئی مشکل جو در آئے، تصور میرا دھندلائے، دعا دینا۔ محبت
ایک دعا ہے، مجھے بس یہ دعا دینا، حیرت عشق خیر ہو تیری، کیسے علم میں لا کے چھوڑ دیا۔ اور بہت خوبصورت پوئمز ہیں اس میں۔ اچھا، ایک طویل پوئم ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ یوٹیوب پہ تو میں اس کے ویڈیو نہیں بنا سکتا، لیکن پہلے میں ایسی محبت کرتا ہوں، پھر ہے میں ایسی محبت کرتی ہوں۔ تو آپ کو یہ دو پوئمز میں سناتا ہوں، اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی میں جوائن کیا تو میں ہوں بدر نذیر بابر، ہم نے فیس بک پیج بھی فور یو کے پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلیل اللہ فاروقی کی بک ہے محبت خوشگمان ہے۔ یہ خوبصورت بک میں جو ہے اس میں سے خوبصورت انتخاب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں یہ پوری کتاب پڑھ دوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا بھی کافی ٹائم لے لیا۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ دوست کہ کتنی دیر آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ آخری دو پوئمز آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک پوئم اور سناؤں، 3 پوئمز۔ کہتے ہیں میں ایسی محبت کرتا ہوں، ناکام نہیں ناشاد نہیں، میں قیس نہیں فرحاد نہیں، پنو بھی نہیں رانجھا بھی نہیں، وامق بھی نہیں مرزا بھی نہیں، وہ لوگ تو بس افسانہ تھے، اس شدت سے بیگانہ تھے، میں زندہ ایک حقیقت ہوں، سرتا پا جذبہ الفت ہوں، میں تم کو دیکھ کے جیتا ہوں، ہر لمحہ تم پہ مرتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتے ہو؟ تم جہاں پہ بیٹھ کے جاتے ہو، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو، میں وہیں پہ بیٹھا رہتا ہوں، اس چیز کو چھوتا رہتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتے ہو؟ تم جس سے ہنس کے ملتے ہو، میں اس کو دوست بناتا ہوں، تم جس راستے پہ چلتے ہو، میں اس سے آتا جاتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتے ہو؟ تم جن کو دیکھتے رہتے ہو، وہ خواب سرہانے رکھتا ہوں، میں تم سے ملنے جلنے کے کتنے ہی بہانے رکھتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتے ہو؟ کچھ خواب سجا کر آنکھوں میں پلکوں سے موتی چنتا ہوں، کوئی لمس اگر چھو جائے تو میں پہروں تم کو سوچتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتے ہو؟ جن لوگوں میں تم رہتی ہو، تم جن سے باتیں کرتی ہو، وہ تم سے ہنس کے ملتے ہیں، جو تم کو اچھے لگتے ہیں وہی مجھ کو اچھے لگتے ہیں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتی ہو؟ جس باغ میں صبح کو جاتی ہو، جس سبزے پر تم چلتی ہو، جو شاخ تمہیں چھو جاتی ہے، جو خوشبو تم کو بھاتی ہے، وہ اوس تمہارے چہرے پر جو قطرہ قطرہ گرتی ہے، وہ تتلی چھوڑ کے پھولوں کو جو تم سے ملنے آتی ہے، جو تم کو چھونے آتی ہے، ان سب کے نازک جذبوں میں میرے دل کی دھڑکن بستی ہے، میری روح بھی شامل رہتی ہے، تم پاس رہو یا دور رہو، نظروں میں سمائے رہتی ہو، میں تم کو تکتا رہتا ہوں، میں تم کو سوچتا رہتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتی ہو؟ جس کالج میں تم پڑھتی ہو، میں اس میں لیکچر دیتا ہوں، وہ کلاس جہاں تم ہوتی ہو، میں اس کو تکتا رہتا ہوں، جس کرسی پر تم بیٹھتی ہو، میں اس کو چھوتا رہتا ہوں، جو کاپی تم نے گم کی تھی، میں اس میں بیگ میں رکھتا ہوں، ادلا سا ایک ٹیشو پیپر جو تم نے کلاس میں چھوڑا تھا، وہ میرے پرس میں رہتا ہے، وہ میرے لمس میں رہتا ہے، وہ مخمل ہے، وہ دیبا ہے، وہ چاندی ہے، وہ سونا ہے، وہ عنبر ہے، وہ سندل ہے، وہ خوشبو کا ایک جنگل ہے، ہر منظر میں ہر رستے پر میں ساتھ تمہارے ہوتا ہوں، میں چشم تصور سے اکثر بس تم کو دیکھتا رہتا ہوں، بس تم کو سوچتا رہتا ہوں، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ تم کیسی محبت کرتی ہو؟ یہ خوبصورت اس کا جواب
میں ایسی محبت کرتی ہوں. پہلے میں نے آپ کو سنایا میں ایسی محبت کرتا ہوں. خلیل اللہ فاروقی کہتے ہیں شیریں بھی نہیں لیلا بھی نہیں، میں ہیر نہیں عذرا بھی نہیں، وہ قصہ ہیں افسانہ ہیں، وہ گیت ہیں پریم ترانہ ہے. میں زندہ ایک حقیقت ہوں، میں جذبہ عشق کی شدت ہوں، میں تم کو دیکھ کے جیتی ہوں، میں ہر پل تم پہ مرتی ہوں. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ جب ہاتھ دعا کو اٹھتے ہیں الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں، بس دھیان تمہارا رہتا ہے اور آنسو بہتے رہتے ہیں. ہر خواب تمہارا پورا ہو اس رب کی منت کرتی ہوں. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ مجھے ٹھنڈک راس نہیں آتی، بس بارش سے خوف آتا ہے. پر جس دن سے معلوم ہوا یہ موسم تم کو بھاتا ہے، اب جب بھی ساون آتا ہے بارش میں بھیگتی رہتی ہوں. قطروں میں تمہیں کو ڈھونڈتی ہوں، بوندوں سے تمہارا پوچھتی ہوں. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ وہ فیض ہو میر ہو غالب ہو، وہ اصغر جگر ہو جالب ہو، وہ سیف عدیم ہو فرحت ہو، وہ ساجد ہو وہ امجد ہو، سب میری فہم سے بالا ہے. کیسا یہ کھیل نرالا ہے، ان سب کو گھنٹوں پڑھتی ہوں. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ سب کہتے ہیں اس دنیا کا ہر رنگ تمہیں سے روشن ہے. میرے عشق کے دعوے دار ہیں سب مجھ کو دیوی کہتے ہیں. پر مجھ کو ایسا لگتا ہے ہر رنگ تم ہی پر جچتا ہے. تم نہ ہو تو بے رنگ ہوں میں، بے رونق ہے تصویر میری. تم خواب میرا تعبیر میری، تم سے ہے جڑی تقدیر میری. جو خاک تمہیں چھو جاتی ہے اس مٹی پر میں مرتی ہوں. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ تم جب بھی گھر پر آتے ہو اور سب سے باتیں کرتے ہو، میں اوٹ سے پردے کی جانا بس تم کو دیکھتی رہتی ہوں. تم کو دیکھنے کی خاطر میں کتنی پاگل ہوتی ہوں. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ جب دروازے پر دستک ہو یا گھنٹی فون کی بجتی ہو، میں چھوڑ کے سب کچھ بھاگتی ہوں. پر تم کو جب نہیں پاتی ہوں جی بھر کے رونے لگتی ہوں. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ محفل میں کہیں جب جانا ہو، کپڑوں کا چناؤ کرنا ہو، رنگوں کی دھنک سی بکھری ہو، اس رنگ پہ دل آ جاتا ہے جو رنگ کے تم کو بھاتا. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ جس چہرے پہ بھی نظر پڑے وہ چہرہ تم سا لگتا ہے. وہ شام ہو جا کے دھوپ سمے سب کتنا بھلا سا لگتا ہے. جانے یہ کیسا نشہ ہے، گرمی کا تپتا موسم بھی جاڑے کا مہینہ لگتا ہے. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ تم جب بھی سامنے آتے ہو میں تم سے سننا چاہتی ہوں. اے کاش کبھی تم یہ کہہ دو تم مجھ سے محبت کرتے ہو. تم مجھ کو بے حد چاہتے ہو، لیکن تم جانے کیوں چپ ہو؟ یہ سوچ کے دل گھبراتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نہ جانا سب میری نظر کا دھوکا ہو، اور تم نے مجھ کو چاہا ہی نہ ہو، کوئی اور ہی دل میں رہتا ہو. میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، لیکن کچھ پوچھ نہیں سکتی. مانا کہ محبت ہے پھر بھی لب اپنے کھول نہیں سکتی. خوابوں میں بہت کچھ بولتی ہوں پر سامنے چپ ہی رہتی ہوں. میں لڑکی ہوں کیسے کہہ دوں میں کیسی محبت کرتی ہوں. میں تم سے یہ کیسے پوچھوں تم کیسی محبت کرتے ہو. میں ایسی محبت کرتی ہوں. تم کیسی محبت کرتے ہو؟ مجھے یقین ہے یہ خوبصورت طویل پوائم آپ کو پسند آئی ہوگی. شفیق راجپوت صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اعظم خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بے حد شکریہ آپ کا بھی. اور تقریباً 40 منٹس ہو گئے ہیں مجھے آپ کو اشعار سناتے. میرا خیال ہے میں آپ سے اجازت چاہوں اور آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کتنی دیر کا ہمارا پروگرام ہونا چاہیے، کہ آپ کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں.
لیکن مجھے یقین ہے جو اشعار میں آپ کو سناؤں گا وہ آپ نے بہت کم سنے ہوں گے. یہ شاید آج جو میں اشعار آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی آپ نے بہت کم سنے ہوں. اور جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارا چینل ہے بی فور یو کے یوٹیوب کا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے تعاون کی ضرورت کیا، اچھی شاعری آپ کو وہاں سننے کو ملے گی. چاہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، کوئی ضروری نہیں ہے شاعری سننی ہو اچھی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو اشعار میں سناتا ہوں آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو پسند آتے ہیں، تو ضرور میرا یوٹیوب چینل وزٹ کیجیے گا. آپ کو وہاں اچھی خوبصورت معیاری نظمیں، گرافکس بھی اب میں بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ گرافکس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے پوئم کے حوالے سے ساتھ ساتھ. اور ایک پوئم آپ کو اور سناؤں گا کہ ایسے چہروں کی کچھ کمی تو نہیں جیسے تازہ گلاب ہوتے ہیں، ماہتاب آفتاب ہوتے ہیں جیسے شاعر کے خواب ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ان میں سے آپ کے دل میں بھی کوئی اترے. ایک دن اس طرح بھی ہوتا ہے عام معیار حسن سے ہٹ کر کوئی نازک سی پرکشش لڑکی اپنی معصوم سی شرارت سے دل میں چپکے سے یوں اترتی ہے. آپ بھی اختیار سے ہو کر عشق میں اس کے کھو سے جاتے ہیں. سارے ماہتاب ڈھل سے جاتے ہیں، سارے خورشید ڈوب جاتے ہیں، پھول شاخوں پہ سوکھ جاتے ہیں. صرف ایک دل نواز سا چہرہ سرخ تازہ گلاب سے بڑھ کر، ماہتاب آفتاب سے بڑھ کر، ایک شاعر کے خواب سے بڑھ کر ہر طرف اس طرح چمکتا ہے. آپ کچھ اور دیکھتے ہی نہیں، آپ کچھ اور سوچتے ہی نہیں. اس کی آنکھوں سے جام پیتے ہیں، بس اسے دیکھ دیکھ جیتے ہیں. ایک دن اس طرح بھی ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کتنا مخمور بلاوا ہے تمہاری آنکھیں، کتنا مخمور بلاوا ہے تمہاری آنکھیں. میں اگر راہ سے بھٹکا تو مجرم تم ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. محبت خوشگمان ہے یہ مجموعہ کلام، اس میں سے میں نے آپ کو انتخاب سنایا. اس پوری کتاب میں اتنی خوبصورت شاعری ہے. کبھی موقع ملے یہ مجموعہ کلام آپ کو ملے تو ضرور اسے پڑھیے گا. یہ مجموعہ کا نام میں نے یہاں لائبریری میں سے لیا تھا. جب چینج ہوئی تھی لائبریری تو انہوں نے سیل پر بکس لگائی تھیں، وہاں سے میں نے یہ مجموعہ کا نام لیا تھا. اور مجھے خلیل اللہ فاروقی صاحب کی بڑی تلاش بھی رہی. میں نے بڑے دوستوں سے بھی کہا کہ مجھے خلیل اللہ فاروقی صاحب سے ملنا ہے، ان سے اجازت لینی ہے ان کی پوئٹری پڑھنے کے لیے. لیکن وعدہ سب نے کیا، نبھایا کسی نے نہیں. شاید میں نے سنا دیا، لیکن میں یوٹیوب پر اس میں سے اس پوئمس میں سے ان کی پوئم بنانا چاہتا تھا، ویڈیوز بنانا چاہتا تھا. لیکن نہیں، میں شاعر کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو نہیں بناتا. کوشش کرتا ہوں جو پرانی بنا دی. لیکن آپ اگر اچھا اشعار لکھتے ہیں تو مجھے ضرور بھیجیے گا، خوشی ہوگی. لیکن شرط اتنی ہے کہ شاعری مجھے آپ کی پسند آئی تب. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. رما قریشی، شفیق راجپوت صاحب، اعظم خان صاحب، اور نوید بخاری صاحب، آر جے بلال اور فاروق روز اور جمیل منہاج صاحب اور جتنے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو اسے شیئر کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی. گزارش ہی کر سکتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں تو آپ ہوتے ہی ہیں. مدر نذیر بابر کو بی فور یو کے سے اجازت چاہیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.